مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 2 فروری 2023 بروز جمعرات ہے اور میں یہاں ضلع اکاڑا علاقہ بصیر پور جامعہ حنفیہ مدنیہ میں مولانا محمد زبیر کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، یہ تاریخ ہم نے آج سے تقریباً 7 ماہ 6 ماہ اسی عرصے کے لگ بھگ طے کی تھی۔ آج تقریباً 6 ماہ کے بعد رب کریم نے عافیت کے ساتھ بر وقت آپ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ میرے دوستو، میرا عنوان ہے تعارف علماء دیوبند، اور میں اسٹیج سے دیے گئے موضوع کی پابندی کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں علماء حق علماء دیوبند کا انٹروڈکشن، ان کا تعارف، ان کی شناسائی آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، علماء دیوبند کوئی مذہب کا نام نہیں ہے، دیوبندیت احناف کی پہچان کا نام ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اقدس پہنچا ہے تو علماء دیوبند نے خالصتاً اصلی دین امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ علیحدہ نہ کسی فرقے کا نام ہے، نہ کسی مذہب کا نام ہے، بلکہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متبع رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق لوگ ہیں۔ میرے دوستو، علماء دیوبند کو رب کریم نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ خالص اور اصلی شکل میں دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ کے بارے میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مولانا کو رات میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ذریعے ایک جگہ پہ گول دائرہ قائم فرمایا۔ یہ کہتے ہیں میں ساتھ ٹھہرا تھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے گول دائرہ قائم فرمایا ہے، ہمیں اس کے متعلق کچھ حکم فرما دیں۔ خواب میں اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر دین کی دعوت کے بارے میں کوئی اپنا مکتب مدرسہ قائم کر دو۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں ہاں کی، صبح میری آنکھ کھلی تو میں اپنے خواب کو سوچتے ہوئے برکت کے حصول کے لیے اس جگہ گیا کہ اس جگہ میں نے رات رسالت مآب کو ٹھہرے ہوئے دیکھا ہے۔ اکاڑا کے غیورو مولانا رفیع الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس جگہ میں جا کر دیکھنے لگا کہ یہاں رات نشان لگایا تھا، وہ خواب تو خواب تھا لیکن حقیقت میں بھی نشان لگ چکا تھا۔ وہ جگہ آج بھی دارالعلوم دیوبند میں قائم ہے۔ اس جگہ کا نام ہے نو درہ، نور درہ بھی کہتے ہیں، نو درہ بھی کہتے ہیں۔ نو درہ کا معنی وہاں پر ایک
برآمدہ بنا ہوا ہے، اس کے 9 دروازے ہیں، 9 درے ہیں، اسی لیے اسے 9 درہ کہتے ہیں۔ نور درہ اس لیے کہتے ہیں کہ نور ہدایت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشان لگا ہوا ہے، اسی نسبت سے اس جگہ کا نام موجود ہے۔ اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نشان لگانے کی برکت یہ ہے، آج جب دارالعلوم دیوبند ایک پوری یونیورسٹی بن چکا ہے، اگر کسی طالب العلم کو سبق یاد نہ ہوتا ہو تو وہ استاد سے اپنا سبق پڑھ کے کتاب لے کر اگر اس 9 درے میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کی برکت سے اسے سبق یاد ہو جاتا ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی ابتدا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے تعارف میں جو دارالعلوم دیوبند کا ملی ترانہ ہے نا، اس میں یہ لفظ موجود ہے کہ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں۔ یہ ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا بنیاد رکھنے کا مطلب۔ اس دارالعلوم دیوبند کے چلانے میں پہل کرنے والے قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ۔ میں حضرت نانوتوی پہ کوئی تفصیلی بات نہیں کرتا، میں نے آگے اس عنوان کو پورا کرنا ہے، لیکن آپ کو جھلکی دیتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہوں۔ آج کل جب ہم حضرت نانوتوی کے بارے میں سنتے ہیں نا، تو مائنڈ سیٹ انسان کا یہ بنا ہوا ہوتا ہے، ذہن یہ ہوتا ہے کہ کسی بوڑھے آدمی کا نام ہوگا، کوئی بزرگ سا سفید ریش ہوگا۔ حالانکہ حضرت نانوتوی کا انتقال 50 سال سے بھی پہلے، 45-46 سال کی عمر میں۔ حضرت نانوتوی کو اگر آپ پڑھیں تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی داڑھی کالی ہے جب دنیا سے رخصت ہوئے۔ رب کریم نے اس شخص کو دین کی خدمت کے لیے جو منتخب فرمایا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب پہ ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ حضرت نانوتوی نسباً اولاد کے طور پہ خاندانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلسلہ نسب میں ان کی نسل ہے۔ حضرت نے یہ مدرسہ قائم فرمایا اور یہاں پر جو استاذ بٹھایا ہے اس کا نام ملا محمود ہے، اور اس کے پاس جو پڑھنے آیا ہے وہ مولانا ذوالفقار علی کا بیٹا بھی محمود الحسن ہے۔ عام طور پہ مشہور محمود الحسن ہے، ورنہ حضرت کے نام میں الف لام نہیں ہے، یہ فارسی والی نسبت ہے، محمود حسن۔ تو حضرت شیخ الہند جس کو دنیا کہتی ہے، وہ یہی دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب العلم ہے۔ استاذ بھی محمود ہے، شاگرد بھی محمود ہے۔ انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر، اس زمانے میں اسے چھتا جامع مسجد کہا جاتا تھا، وہاں پہ بیٹھ کے شیخ الہند نے پڑھا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اس جگہ کی بنیاد رکھ کے وہ علمی، روحانی، تعلیمی روح پھونکی ہے، اور اپنی تصنیفات، تالیفات اور اپنی قلم کاری کے ذریعے دنیا میں وہ انقلاب برپا کیا ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اگر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علوم اور ان کے انداز تفہیم کو آپ نے پڑھنا ہونا، آپ حضرت نانوتوی کے مجموعہ رسائل کو دیکھ لو، جو ان میں تقریباً ان کی 6 کتابیں موجود ہیں، کہ دلیل کی دنیا کا وہ ماہر آدمی ہے کہ 1 سے 2 منٹ کے اندر دلیل کے اس انتہا تک پہنچا دیتا ہے جہاں عام آدمی کی نظر نہیں پہنچتی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے ایسے علمی مسائل حل کیے ہیں، میں عوامی لہجے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، آپ اس وقت غور کرنا کہ اس شخص کو رب کریم نے کتنا دماغ اور کتنی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ مولانا قاسم نانوتوی سے ایک بار سوال ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں ایک نام الاول ہے، ایک نام الآخر ہے۔ الاول کا معنی پہلا نبی، الآخر کا معنی آخری نبی۔ بھئی سوال یہ ہے
हुजूर पाक अगर पहले हैं तो आखिरी नहीं हैं, और अगर आखिरी हैं तो पहले नहीं हो सकते। ये कैसे हो सकता है कि वो अव्वल भी हो वो आखिर भी हो? ये अवामी सवाल था। हजरत ने इसको इल्मी अंदाज में समझाया। फरमाया बेटा एक सफ़ा लाओ, ब्लैंक पेपर, बिल्कुल खाली कागज़। वो सफ़ा लाए, हजरत ने पलकार उठाई जिसके ज़रिए गोल दायरा बनाया जाता है। ड्राइंग में आप और हम सब ने ऐसे गोल दायरे बना के देखे हैं। हजरत ने उसमें पेंसिल रखी और पलकार की एक नोक को कागज़ के बिल्कुल दरमियान में रखा और फिर गोल दायरा बनाया, पलकार उठा के एक तरफ रख दी। कहा बेटा दो बातों का जवाब दे दो। कहा जी पूछिए। का नंबर एक, ये जो मैंने पलकार रखी थी दायरा बनाने से पहले, इसकी नोक जाकर चुभी, कोई निशान बना? उन्होंने कहा जी हां, एक डॉट लगा, एक नुक्ता लगा, एक सुराख बना पलकार की नोक रखने से। फरमाया फिर क्या हुआ? कहा फिर आपने गोल दायरा बनाया। कहा जब मैंने पलकार उठा ली फिर क्या हुआ? कहा वही दायरा नजर आने लगा जो पहले आपने नोक रखी थी, और उसके बाद ये गोल दायरा भी नजर आ गया। कहा देखो बेटा, जैसे ये दायरा बात में बना है, नजर पहले आया है, लेकिन वो नुक्ता जो पलकार की नोक रखने से पहले बना था, नजर बात में आया है। ऐसे ही समझो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे करीम ने कायनात में सबसे पहले जो बनाने का फैसला तय किया है, इससे पता चला हमारे नबी वजूद में अव्वल हैं, लेकिन जब तमाम अंबिया आए, दायरा नबुव्वत पूरा हुआ, फिर जाहिर होने में आखिर है। ये पहला डॉट जो लगा, ये वजूद में अव्वल, ज़ुहूर में आखिर। बड़ी आसान तरतीब पे रिसालत में आप वजूद में अव्वल, ज़ुहूर और आमद में आखिर। हजरत नानोतवी के समझाने का तर्ज ये है। मैं एक और मिसाल देने लगा हूं, दयानत सरस्वती का सवाल लाने लगा हूं। मुबाहिसा शाहजहानपुर उठाइए, हजरत नानोतवी से सवाल होता है कि जनाब अगर कुरान करीम अल्लाह की किताब है तो कुरान करीम की तरतीब किताबत में पहली सूरत सूरतुल फातिहा है। इस सूरतुल फातिहा में मुसलमान पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और करते रहेंगे, तुझ ही से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। हजरत नानोतवी से पूछा ये बात अगर अल्लाह ताला की है तो जब तुम नमाज में पढ़ते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तुम्हारी मुराद अल्लाह होता है कि हम इबादत भी उसकी करते हैं, मदद भी उससे चाहते हैं। लेकिन अगर ये कलाम खुदा है, कलाम इलाह है, वही इलाही है, तो जब अल्लाह ने ये बात की थी इय्याका नअबुदु, रब ने किसे कहा था? व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ने किससे मदद मांगी थी? सवाल है, आप सवाल हल कर दें। जवाब में यह नहीं है तू तो काफिर है, तेरा दिमाग खराब है, उठ जा बदबख्त, उठ जा पागल है, मैं तुझसे बात नहीं करता। आप ये कह के वक्ती तौर पे इस मसले को टाल तो सकते हैं, लेकिन बुनियादी जो उसने इशू उठा दिया, क्वेश्चन क्रिएट कर लिया, ये बात में एक फितने का सबब भी बन सकता है। जवाब तो चाहिए। शेख नानोतवी ने यूं नहीं फरमाया तू बेईमान काफिर फलां फलां, यूं हजरत ने जवाब दिया है। उकाड़ा के गयूरो तवज्जो रखना। हजरत ने फरमाया दयानत मैं तो बहुत हैरान हूं, मुझे लगता है तू चब्बल बटा चब्बल बेवकूफ, आज तक स्कूल मदरसे किसी इंस्टीट्यूट कॉलेज का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने कहा वाह जी मैं तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं। कहा लगता तो नहीं है। कहा तुम्हें क्यों ये बात महसूस होने लगी कि मैं स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुझे अपने किसी उस्ताद से
छुट्टी की दरखास्त लिखना भी आती हो, उन्हें कहा जी मुझसे सुन लो, वो जैसे हम लिखते हैं टू द प्रिंसिपल मोस्ट रिस्पेक्टफुली, पूरी तरतीब से उसने पूरी एप्लीकेशन पढ़ के सुना दी उर्दू के तर्जमे में। मुअद्दिबाना गुजारिश है, फिदवी बीमार फला फला फला, अल आरिज आपका शागिर्द ये। हजरत ने कहा सवाल ये है कि ये दरखास्त जो तूने सीखी, क्या स्कूल का हर लड़का भी इसी तरह सीखता है? कहा जी हां। कहा उस्ताद सिखाता है या ये शागिर्द घर से सीख के आते हैं? कहा जी उस्ताद सिखाता है। कहा फिर तो सवाल खड़ा हो गया, जब लड़का लिखेगा फिदवी बीमार है, ऊपर लिखेगा टू द प्रिंसिपल फलां स्कूल फलां डिस्ट्रिक्ट फलां मामला, तो ये जो लड़का छुट्टी मांग रहा ये तो प्रिंसिपल को खिताब कर रहा, फिर खुद को फिदवी लिख रहा, अल आरज लिख के अपने सिग्नेचर कर रहा। लेकिन जब इसने उस्ताद से सीखा तो उस्ताद ने टू द प्रिंसिपल किसको लिखा? वो तो खुद प्रिंसिपल है। टू द हेडमास्टर किसको लिखा? खुद हेडमास्टर है। और फिदवी किसको लिखा? वो फिदवी नहीं है। उसने खुद को बीमार लिखा, बीमार नहीं है। अल आरज लिखा, अल आरज नहीं है। सवाल करने वाला ये है, प्रिंसिपल तो वो है। इस तरह वो अपने शागिर्द से गलत बयानी क्यों कर रहा है? जब वो खुद प्रिंसिपल है तो टू द प्रिंसिपल लिखने का माना, खुद टीचर फॉर मास्टर, खुद हेड मास्टर है तो टू द हेड मास्टर लिखने का मतलब वो फिदवी नहीं, वो टीचर है। खुद को फिदवी लिखने का मतलब वो तो बाबा मुदर्रिस मुअल्लिम में अल आरिज लिखने का मकसद। दियानत ने कहा जनाब मोहतरम, छोटा बच्चा है, उस्ताद बड़ा है, बड़ा तालीम में छोटे की जबान बोलेगा तो छोटा समझेगा कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो दरखास्त यूं 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 लिखूंगा। फरमाया फाइनल हो गया। अल्लाह की जात बड़ी, अल्लाहु अकबर। हम छोटे अल्लाह की मखलूक, अल्लाह खालिक मालिक और राज़िक, हम मरज़ूक और ममलूक, हम तो छोटे। अल्लाह ने मखलूक को मखलूक की जुबान में सिखाया है। मेरे बंदो, सूरतुद दुआ, सूरतुल शिफा, सूरतुल फातिहा में तुम्हें अपने से इबादत करने की दरखास्त, अपने से मदद मांगने की एप्लीकेशन सिखा रहा हूं। जब मेरी इबादत करो कहो इय्याका नअबुदु, मुझसे मदद मांगो कहो इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला ने भी मखलूक को मखलूक की जुबान में समझा दिया। ये दो मिसालें सिर्फ मैंने आपको समझाई हैं हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के दिमाग की उस लेवल को समझाने के लिए कि इस शख्स ने दारुल उलूम देवबंद का इदारा कायम किया, यूं इल्मी जुबान को अवामी लहजे में उतार। और मेरे दोस्तों, हजरत नानोतवी की अवामी गुफ्तगुएँ भी हैं, इल्मी भी हैं, मैदान मुनाजरा में भी हैं, मैदान तसनीफ में भी हैं, तालीफ में भी हैं, मैदान तदरीस में भी हैं। हरा जाते हुए कोई कहे अच्छा मुसलमान ये हिंदू, वाह वाह, हिंदू तो अपना बंदा जला देता है, इसीलिए उसको गुस्ल कफन दफन की जरूरत नहीं है, और तुम अपना बंदा दफन कर देते हो, तदफीन करते हो, क्यों? और मर गया किस काम का? हिंदू अपनी जुबान में कह रहा मर गया किस काम का? जलाओ, दफन कर लो, दूसरे जन्म में फिर आ जाएगा। हजरत ने फरमाया यार बात कुछ और है। नानोतवी साहब क्या बात है? का एक तरफ गंध है, एक तरफ खजाना है। गंध जलाया जाता है, खजाना जमीन में दबाया जाता है। इस तर्ज पे समझाने का अंदाज हजरत नानोतवी रहमहुल्लाह का। मेरे दोस्तों, मैं चौथी और आखिरी हजरत नानोतवी की मिसाल पेश करके आगे चलने लगा हूं। हजरत नानोतवी ने मसाइल के साथ अकायद का दलाइल के साथ तहफ़्फ़ुज़ किया है। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब तहज़ीरुन नास, इसको उठाइए तो आपके सामने अकीदा खत्म नबुव्वत पे छुपे हुए सवालात के जवाबात सामने आएंगे। हजरत नानोतवी से सवाल होता है हुज़ूर पाक की हदीस के बारे में। रिसालत में आप इरशाद फरमाते हैं कुन्तु नबिय्या व इन्ना आदम बैनल माए वत्तीन। अल्लाह ताला ने मुझे उस वक्त नबी बनाने का फैसला कर लिया, अभी हजरत आदम को वजूद नहीं मिला था। यह हजरत अरबाज की बात जामे तिरमिज़ी में है।
فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم علیہ السلام لمنجدل فی طینتہ، رب نے مجھے ختم نبوت کے تاج سے تاجدار کیا، ختم نبوت کے تمغوں سے تاج ور کیا، ختم نبوت کے عہدے سے عہدہ دار کیا۔ ابھی حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ سوال اٹھتا ہے مسلمانوں جواب دو، ختم نبوت کا تاج حضور پاک کو کب ملا؟ فرمایا گیا اس حدیث پاک میں اس وقت ملا ابھی حضرت آدم معرض وجود میں تشریف نہیں لائے تھے کہ جی فیصلہ ہو گیا۔ کوئی مدعی نبوت، کوئی نبوت کا جھوٹا دعوے دار اگر یہ بات کہہ دے کہ میری نبوت کے اعلان سے ختم نبوت پر ایبجیکشن آتا ہے، اعتراض آتا ہے، سوال کھڑا ہوتا ہے، اے تو ختم نبوت کا منکر و مخالف ہے اسی وجہ سے کہ تو حضور پاک خاتم النبیین کے بعد نئی نبوت کا دعویٰ کر رہا، اس نے کہا یہ میرے اوپر تو نہیں آئے گا، یہ اعتراض تو حضرت آدم پہ بھی، حضرت نوح پہ بھی، حضرت ابراہیم و اسماعیل پہ بھی، زکریا و یوسف و دانیال و یعقوب و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام پر بھی، ان پہ بھی آتا ہے کہ وہ بھی ختم نبوت کے بعد نبی بنے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہ تمہارے نبی نے فرما دیا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ نے مجھے ختم نبوت کے تاج سے تاجدار کر لیا تھا۔ وَإِنَّ آدم علیہ السلام لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، ابھی حضرت آدم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، پتہ چلا حضور پاک کو رسالت ملی، آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا فیصلہ ہوا پیدائش آدم علیہ السلام سے پہلے۔ فرمایا جی ہاں، کہ ختم نبوت کا تمغہ ملا پیدائش آدم سے پہلے؟ فرمایا جی ہاں۔ تو کہا پھر سوال ہے حضرت آدم اس تمغے کے بعد آئے، باقی انبیاء اس ختم نبوت کے عہدہ ملنے کے بعد آئے، تو ختم نبوت میں فرق نہیں آیا، اب کوئی اور آ جائے تو ختم نبوت میں فرق کیوں آئے گا؟ اگر عقیدہ ختم نبوت پہ زد پڑتی ہے کہ ختم نبوت کے تاج ملنے کے بعد نبوت جاری نہیں ہے، تو تاج تو پیدائش آدم سے پہلے ملا، پھر حضرت آدم سمیت باقی جملہ انبیاء آئے، ختم نبوت میں فرق نہیں ہے۔ یا آج کے دور میں کوئی قادیانی کہہ دے عجیب مرزے کے آنے سے فرق کیوں ہے، کیا جواب دیں گے؟ میں عقیدہ ختم نبوت کے کئی اسٹیجز پر، کئی کورسز پہ یہ بات ببانگ دوہل کہہ چکا ہوں کہ علوم نانوتوی سے آنکھیں بند کر کے قادیانیت کا مقابلہ کرنا کوئی خالہ جی کے گھر کا کام نہیں ہے۔ آپ کو علوم نانوتوی ازبر ہونے چاہیے، آپ کو اس پہ دسترس ہونی چاہیے، کم از کم واقفیت ضرور ہونی چاہیے، تب جا کر آپ سمجھائیں گے۔ ورنہ حضرت نانوتوی کے اس جواب کو رکھ لیتا ہوں میں، بر صغیر میں مجھے قادیانیوں کے سوال کا جواب دے کر دکھائیں، علمی انداز میں وہ جواب چاہیے۔ سنیں شیخ نانوتوی کا جواب جو مرزا قادیانی کے آنے سے پہلے حضرت نے سوال کا جواب دیا ہے، جس کو بعد میں قادیانیوں نے چبایا ہوا لقمہ بنایا۔ حضرت نے فرمایا بہت ایزی آنسر ہے، بہت آسان جواب ہے۔ بھائی وہ کیسے؟ فرمایا کہ لفظ کب بولا گیا، کہاں بولا گیا، کس وقت بولا گیا، کس لیے بولا گیا، یہ دیکھا جاتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ میں دو مثالیں دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بھائی عوام بولے، علماء کو تو دیکھ رہے ہیں، آپ بتائیں کیا ہے؟ میرا منہ آپ کی طرف ہے، علماء کی طرف نہیں ہے۔ یہ سارے حضرات آپ کو بتانے والے ہیں، آپ حضرات سننے والے ہیں، آپ مجھے بتائیں۔ اللہ نے اگر آپ کو زبان دی ہے تو مجھے آواز سے جواب دیں۔ گھڑی ہے، توجہ رکھنا۔ میں نے یہ گھڑی پہن لی ہے، ٹائم کتنا ہے؟ اجی 8:55۔ تاریخ کیا ہے؟ اجی 2 فروری 2023۔ ٹھیک ہے، یہ گھڑی کا معنی ہے ٹائم پیس، الساعہ۔ اوکے، ایک معنی اور کرتے ہیں۔ میں نے ابھی حضرت نے مجھے تحفہ دیا، فرمایا مدینہ طیبہ سے یہ عصا آیا، ایسا ہے شیخ؟ جی۔ میں پوچھ لوں شیخ آپ مدینہ گئے؟ جی گیا۔ روضہ رسول پہ گئے؟
اللہ آپ سب کو لے جائے. اللہ آپ کے برکت سے ہم سب کو مدینہ حاضری کی توفیق دے. میں نے پوچھا حضرت گئے؟ جی گیا. مولانا یہ بتائیں روضہ پاک پہ جب آپ ٹھہرے تھے, سرکار کے قدموں میں آپ ٹھہرے تھے, کیسا لگا؟ مولانا نے مجھے جواب دیا, مفتی صاحب بڑی ایمانی گھڑی تھی. نہیں سمجھے؟ کیا جواب دیا؟ بڑی ایمانی گھڑی تھی. اب ایمانی گھڑی کا کیا معنی؟ یہی والی جس پر 8:55 اور 2 فروری 2023 دکھ رہا ہے. کیا معنی گھڑی کا؟ وقت, زمانہ. تھوڑا آگے چلتے ہیں. میں نے کہا حضرت پانی گرمی ہے, ٹھنڈا پلا دیں. یہ ٹھنڈا پانی نہیں ہے, مجھے تھوڑا سا ٹھنڈا چاہیے. حضرت نے فرمایا مجھ سے بجلی کا آپ کو ویسے ہی پتہ ہے, لائٹ نہیں ہے, کولر بھی نہیں ہے, لیکن ہم نے گھڑا اپنے پاس نہیں رکھا, لیکن چھوٹی سی گھڑی ہے, موٹا کا تصویر بنا لینا, مٹکے, ہاں چھوٹا مٹکا گھڑی ہے, اس سے ڈال دوں. مولانا زبیر ڈال دیں. ان نے مجھے ڈال کے دے دیا. اب یہاں گھڑی کا کیا معنی ہے؟ چھوٹا مٹکا. اب گھڑی کا ایک اور معنی لائے. میں آیا, میں نے دیکھا ایک شخص ان کے پاس آیا اور مولانا اس حدیث پاک کو لے کر بیٹھے ہیں کہ بندہ کاغذ پہ لکھ کے لایا ہے کہ یہ حدیث ہے. مجھے کہا حضرت چیک کریں. میں نے کہا جی ابھی چیک کرتے. ہم نے حدیث پاک کی کتابوں سے چیک کیا, وہ حدیث نہیں تھا, وہ حدیث کے الفاظ نہیں تھے. تو ہم نے کہا بھائی یہ گھڑی ہوئی بات ہے. کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ گھڑی ہوئی بات ہے. اب گھڑی ایک ہے, معنی 4 ہے. گھڑی ٹائم پیس بھی ہے, گھڑی مٹکا بھی ہے, گھڑی زمانہ بھی ہے, گھڑی فیک نیوز جھوٹی ہوئی بات بھی ہے. چاروں معنی ہیں. اب کوئی بندہ لفظ گھڑی لکھے تو جب تک وضاحت ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ, سیاق و سباق, اس کا طرز ادا نہیں دیکھے گا, بات سمجھے. توجہ رکھنا, میں ختم نبوت ہی سمجھاؤں گا اس سوال کا جواب, لیکن اس مثالوں کو ذرا سمجھ دیں. حکیم الامت حضرت تھانوی یہی فرماتے ہیں واسطہ عوام سے ہو تو مثال دو, واسطہ علماء سے ہو تو دلیل دو. اس لیے واسطہ عوام سے میں مثال پیش کر رہا ہوں. تو اس لیے ایک لفظ کا معنی کیا ہے دیکھا جاتا ہے کہاں بولا گیا. سمجھے نہیں سمجھے؟ مجھے لگتا ہے آپ نہیں سمجھے. میں ایک مثال اور دیتا ہوں. یہ مائک ہے, وہ اسپیکر ہے. اگر میں یہاں کہوں کہ آپ کا اسپیکر 2 نمبر ہے نہیں, کہیں آپ تو سیدھے مگر پڑ جاؤ, میں ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اسپیکر 2 نمبر ہے, تو یہاں کیا مراد ہوگا کہ جو ڈبہ پڑا ہے نا یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. بولیے بولیے, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہی اسپیکر کا لفظ قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان حافظہ الرحمان قومی اسمبلی میں ٹھہر کے کہیں اسپیکر 2 نمبر ہے, تو بتائیں اسپیکر کا کیا معنی ہوگا؟ ہاں مولانا فرما دے اسپیکر 2 نمبر ہے, آپ کیا کہیں گے؟ مائک 2 نمبر ہے, یا یہ اسپیکر یہ ڈبے والا, وہاں کہیں گے وہ رائٹ. آئین شکن قاسم سوری, بات تو ٹھیک ہے نا. تو وہاں کیا کہا جائے گا کہ بھائی وہ ایم اے جو پورے کسٹوڈین آف دا ہاؤس, پورے ہال کا کنٹرولر ہے, اس پہ کوئی 2 نمبری پائی جا رہی ہے. تو پتہ چلا لفظ کی ادائیگی کا وقت دیکھا جاتا ہے. حضرت نانوتوی فرماتے ہیں لوگوں, حضور پاک نے ختم نبوت پہ حدیث کئی دی ہیں. ایک حدیث پاک وہ ہے جو آمد مصطفیٰ سے پہلے ختم نبوت بتاتی ہیں. جیسے فرمایا گیا ختم نبوت کا تاج ملا حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے. ایک ختم نبوت کا معنی یہ ہے جب سرکار خود تشریف لے آئے, پھر فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اب دیکھیں گے ختم نبوت کا تاج آمد مصطفیٰ سے پہلے کا ذکر کر رہا یا ختم نبوت کا لفظ بعثت مصطفیٰ کے بعد فرمایا جا رہا. تو لفظ کہاں بولا گیا؟ ہر لفظ کے بولنے کا اپنا مطلب ہوگا. آگے پیچھے سیاق و سباق ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ دیکھیں گے, پتہ چل جائے گا. حضور پاک خود بنفس نفیس تشریف نہیں لائے تھے, تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرما دیا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین. میں آدم علیہ السلام سے پہلے ختم نبوت کے تاج سے تاج ور تھا. پتہ چلا حضور پاک کی آمد سے پہلے ختم نبوت ہے. معنی جتنے انبیاء کو درجے ملنے
رتبے ملنے، حیثیتیں ملنے، ویلیوز ملنے ہیں، مقام ملنے ہیں، مرتبے ملنے ہیں، معجزے ملنے ہیں، جتنے انبیاء کو الگ الگ ملنے ہیں، حضور کی ذات وہ ہے کہ وہ سارے حضور کو اکٹھے مل گئے. ان پہ نبوت ختم، درجے ختم، حسن ختم، کلام ختم، مقام ختم، حیثیت و ویلیوز ختم. باقیوں کو الگ الگ، انہیں مجموعتاً. باقی گل ہیں تو یہ گلدستہ انبیاء ہیں. سبحان اللہ. جب حضور خود تشریف لے آئے، اب ختم نبوت رتبی بھی ہے کہ رتبے بھی حضور پہ ختم، لیکن جب خود آ گئے اب ختم نبوت زمانی بھی ہے کہ زمانے بھی حضور پہ ختم. آمد مصطفیٰ سے پہلے ختم نبوت پہ تاج ملنے کے باوجود باقی انبیاء آتے، ختم نبوت پہ زد نہیں پڑتی تھی، کیونکہ ابھی ختم نبوت رتبی تو ہوئی ہے، زمانی نہیں ہوئی. سرکار آ گئے، اب زمانے بھی حضور پہ ختم، رتبہ بھی حضور پہ ختم. اب نیا نبی آئے گا تو جھوٹا ہوگا. بے شک بے شک. آپ اس تشریح سے آنکھیں بند کر کے مرزائیوں کو جواب نہیں دے سکتے. یہ ہے قاسم العلوم والخیرات مولانا نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے بانی. آگے آئیے، مولانا قاسم نانوتوی کے بعد چلتے ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، فقیہ النفس ابو حنیفہ ثانی رحمہ اللہ. کون ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو رب کریم نے علمی انداز میں جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، اگر آپ کے سامنے فتاوی رشیدیہ یا ابھی جو چھپ کے آیا باقیات فتاوی رشیدیہ آپ کے سامنے ہو، آپ کو اس سے مناسبت، اس سے تعلق، اس سے ریلیشن ہو، اہل علم جانتے ہیں، یقین مانیے بندے کو سمجھ آتا ہے کہ رشید احمد واقعی رجل الرشید تھا. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، رب کریم نے کیا رتبہ، کیا مرتبہ، کیا درجہ عطا فرمایا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کو میں ان کی علمی باتوں میں کیا سے کیا بات آپ کی خدمت میں کروں. ایک جملہ کہتا ہوں محبت رسول پہ. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے پاس مدینہ طیبہ کی لکھا ہے، کھجوریں آئیں تو کھجور بھی کھائی، گٹھلی کو پیس کے اس کو پاؤڈر بنا کے پانی سے پی جاتے کہ میرے سرکار کے شہر سے آئے ہیں. کتنی محبت سکھائی، کتنا معاملہ سکھایا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان کی والدہ مکرمہ بچپن میں فوت ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا. کشف اور کرامت اللہ نے ان پر اتنی کھولی تھی، ایک جگہ ایک گھر تشریف لے گئے، کھانا ان کے سامنے رکھا گیا، انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا تھا کھانا تیرے گھر سے کھاؤں گا، تو جب روٹی سامنے آئی انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا کہ جی میں نہیں کھاتا. تنہائی میں شاگرد نے پوچھا تو بتایا مجھے لگتا ہے کہ یہ جس عورت نے پکایا اس کے دل میں پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کا بغض ہے، لیکن میں حیران ہوں بابا تیرے گھر سے پک کے آئی، آج تک تو تیرے گھر سے مجھے روٹی میں یہ لذت اور یہ ترتیب اور فلاں اور فلاں، آج فرق کیوں آیا؟ تو جب معلوم کیا گیا محلے کی ایک عورت اس گھر میں آئی ہوئی تھی، اس نے کہا تھا بی بی جی آج 2 روٹیاں میں پکا لینے نے. میرے دوستو آپ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کو کہاں سے کہاں میں بیان کریں. اور ایک جملہ مزید کہنے لگا ہوں، توجہ رکھنا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ علمی اشخاص اپنے شاگردوں میں پیدا کیے ہیں، رہتی دنیا تک ان کا ایک نام ہے. یقین مانیے حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں آپ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کا نام دیکھیں. اسی طرح آپ آگے جا کر حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں مولانا یحییٰ کاندھلوی شیخ الحدیث مولانا زکریا کے والد کا نام دیکھیں. بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ شاگردوں کا یہ مقام ہے تو استاذ کا درجہ کتنا ہوگا. علماء دیوبند میں ایک بہت بڑا نام شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا المطلق اذا اطلق یراد به فرد الکامل. میں مولویوں کی زبان میں کہہ رہا ہوں، اس کا تعلق عوام سے نہیں ہے. مطلق کو مطلق بولیں تو فرد کامل مراد ہے. مولانا دیوبندی کا لفظ بولا جائے تو شیخ الہند کی ذات مراد ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، مولانا قاسم نانوتوی کے شاگرد شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ، رب کریم نے جو رتبہ مرتبہ دیا ہے، انہوں نے داخلی فتنے کو بھی نہیں چھوڑا، خارجی فتنے کا بھی تا دیر مقابلہ کیا. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت شیخ الہند کا نام ایک بہت بڑا نام ہے. شیخ الہند مولانا محمود حسن کو رب کریم نے اتنی صفات سے نوازا ہے،
کیا سے کیا، میں کہاں ابتدا کہاں انتہا کروں، میرے لیے عناوین کو سلیکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا شیخ الہند پر میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ وہ ہیں، ان سے کسی نے سوال کر کے 10 سوال احناف کے متعلق پوچھے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اس دھرتی پہ تشریف فرما تھے، حضرت نے فرمایا جواب دو، انہوں نے اس کے جواب لکھے۔ مولانا بٹالوی نے سوال کیے تھے، انہوں نے جواب دیے۔ 10 سوالوں کے جواب کا نام رکھا ادلہ کاملہ۔ جب اس میں 10 سوالوں کے جواب لکھے اور پھر 10 سوال کیے، ان لوگوں سے جواب نہ بن پایا، 1.5 سال گزر گیا، جواب نہ دے سکے۔ آخر میں کرائے کا ایک مصنف پکڑا، اسے کہا جواب دو۔ اس نے مفتاح الادلہ نام سے ایذاء الادلہ کا جواب لکھا۔ شیخ الہند نے اس کا جو جواب دیا ہے، یقین مانیے رہتی دنیا تک حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کو سمجھا جائے گا۔ ایذاء الادلہ کے نام سے حضرت شیخ الہند نے جواب دیا، مخالفین پر 150 سال گزرنے کے بعد آج بھی اس کتاب کا قرض موجود ہے۔ اور میرے دوستو، شیخ الہند وہ شخص ہے جس نے صرف داخلی فتنے کو نہیں، خارجی فتنے کا مقابلہ کیا۔ جس وقت تحریک ریشمی رومال چلی ہے، تحریک ریشمی رومال کی قیادت حضرت شیخ الہند نے صرف یہاں تک نہیں رکھی تھی کہ وہ انڈیا تک ہو، پورے بر صغیر میں بھی نہیں تھی، اس سے بھی باہر تک تھی۔ شیخ الہند کے رابطے کابل میں بھی ہیں، ماسکو میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں۔ پاکستان تو نہیں تھا اس وقت، بر صغیر تھا، بالا کوٹ تک، بلکہ اوگی کا علاقہ ترنگڑی، جہاں سے ہمارے مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب ایم ہیں، ان کے علاقے تک یقین مانی حضرت شیخ الہند کے تعلقات، کیا سے کیا معاملہ۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو شریف مکہ کی غداری کی وجہ سے جب مکہ مکرمہ میں گرفتار کیا گیا، یہ 1915 کا اینڈ بنتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے ساتھ 3 شاگرد ہیں، حکیم نصرت جاوید ہے، حضرت کے ساتھ مولانا عزیر گل ہیں اور مولانا حسین احمد مدنی ہیں، چوتھے حضرت شیخ الہند ہیں۔ یہ 4 بندے گرفتار ہوئے۔ میرے دوستو، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جس وقت مالٹا کی جیل میں ان کے پاس تھے، شیخ الہند نے وہ وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ حضرت شیخ الہند نے وہاں قرآن کریم کا مکمل ترجمہ لکھا اور اس کے بعد اس کے فوائد کے نام سے تفسیر لکھنا شروع کر دی۔ سورت نمبر 7، سورت نمبر 8، سورت انفال، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تک اس کی تفسیر بھی لکھ دی۔ اس کے بعد شیخ الہند رہا ہو کر جس وقت جیل سے باہر آئے ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تفسیر بھی ہو چکی ہے۔ یہ شیخ الہند ہے۔ اور میرے دوستو، حضرت مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ نے جتنے کردار اس دھرتی پہ ادا کیے ہیں، یقین مانیے ان کا ایک ایک شاگرد ایک ایک مسئلے پر مکمل کتاب۔ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ جیسا شخص شیخ الہند کا شاگرد ہے۔ مولانا سید حسین احمد مدنی جیسا شیخ العرب والعجم شیخ الہند کا شاگرد ہے۔ حکیم امت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ جیسا شخصیت کا مسئلہ درجہ رکھنے والی شخصیت حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ زبدۃ المفسرین والمحدثین علامہ شبیر احمد عثمانی بانی پاکستان رحمہ اللہ، یہ بھی شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں مولانا عزیز الرحمن عثمانی کا نام ہے، مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی کا نام ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں حضرت مولانا الیاس کاندھلوی کا نام ہے رحمہم اللہ۔ یہ کون ہے؟ آؤ میں آپ کی خدمت میں بات رکھنے لگا ہوں۔ اگر آپ نے مکمل تصوف کی کتاب پڑھنی ہونا تو شیخ الہند کے ایک ہی شاگرد اشرف علی تھانوی کو پڑھ لیں، یہ مکمل کتاب التصوف ہے۔ اور اگر آپ نے مکمل کتاب الجہاد پڑھنی ہونا تو شیخ الہند کا ایک شاگرد حسین احمد مدنی مکمل کتاب الجہاد ہے۔ آپ نے کتاب التفسیر پڑھنی ہونا تو شیخ الہند کے اکیلے شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی کتاب التفسیر ہے۔ آپ نے فتاوی پر، فقہ پر، اجتہاد پر، تقلید پر، مسائل پر دلائل کے ساتھ فتوے کے لیے کتاب الفتاوی دیکھنا ہو تو مولانا عزیز الرحمن عثمانی اپنی ذات میں کتاب الفتاوی ہے۔ اور اگر آپ نے سیاست اسلامیہ کے میدان میں امت کی قیادت دیکھنی ہو تو ایک ہی شاگرد شیخ الہند کا مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی کتاب السیاسیات ہے۔ اور تبلیغ کے معاملے پر اگر آپ نے حضرت شیخ الہند کے کارنامے دیکھنے ہوں تو کتاب التبلیغ مولانا الیاس دہلوی کی ذات ہے۔ اور اگر آپ نے احادیث پاک پہ رسول اللہ کے فرامین کی خدمت دیکھنی ہو تو مولانا انور شاہ کشمیری اپنی ذات میں کتاب الحدیث ہے۔
یہ شیخ الہند کے شاگرد ہیں جنہوں نے اس دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے. یقین مانیے میں اپنے ناقص رائے پہ بات کرتا ہوں, باقی اہل علم کی بات رائے اپنی ہوگی. میں نے حضرت شیخ الہند اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ میں ایک مماثلت یہ دیکھی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے بھی 2 کام کیے, رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے. شیخ الہند کے بھی 2 کام ہیں, رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے افراد سازی بھی کی ہے, کتب سازی بھی کی ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے افراد سازی بھی کی ہے, کتب سازی بھی کی, اپنے شاگرد بھی تیار کیے ہیں, کتابوں کے دلائل بھی دیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسائل میں آپ نے اور چھوڑیے, چلو میں اکاڑا میں بیٹھا ہوں تو حضرت حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق 12,90,000 مسائل قرآن اور حدیث سے نکال کے امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھ کے امت کی رہنمائی کی ہے. میرے دوستو, تو حضرت شیخ الہند کی ذات میں ہمیں یہ سمجھ آتا ہے, اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے آخر وقت تک اس چیز کو نہیں چھوڑا, اپنے ان معاملے کو لگے رہے. حضرت شیخ الہند کا جب انتقال ہوا ہے, توجہ رکھنا, اس وقت حضرت شیخ الہند دارالعلوم دیوبند میں نہیں تھے, اپنے نظریاتی سفر پہ تھے. حکیم اجمل خان رحمہ اللہ کا بہت بڑا نام ہے, آج بھی دوائیوں پہ اجمل لکھا ہوتا ہے. یہ حکیم اجمل خان کتاب الطب ہے, شیخ الہند کے شاگرد ہیں. ان کی کوٹھی پر ان کا وفات ان کی ہوئی اور ان کا جو ہے نا غسل ہوا ہے. حضرت امرتسر کلکتے کے سفر پہ تھے مولانا مدنی رحمہ اللہ, وہاں سے دوڑے دوڑے آئے, غسل میں شریک ہوئے. اس وقت حضرت شیخ الہند کے لیے یہ راز کھلا کہ ان کی کمر میں اتنے گڑھے پڑ چکے تھے, جیسے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر نے تھپکی دینے کے لیے ان کی کمر پہ ہاتھ رکھا تو ان کی کمر میں بچوں جتنے گڑھے پڑ چکے تھے. فرمایا خباب کیا ہوا؟ کہا مکہ کے ظالم شعلے اور کوئلے کو جو انگارے بنا کر جلا دیتے اور مجھے اس پہ لٹاتے کہ توحید کے اعلان میں ڈنڈی مار, لیکن میں ان کی بات نہیں مانتا. میری کمر کی چربی اور خون سے وہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے. حضرت شیخ الہند کی کمر میں بھی ایسے گڑھے تھے. تو جب پوچھا حضرت مدنی سے کہ کیا بات ہے, تو حضرت مدنی رونے لگے, منہ پہ رومال رکھ کے فرمایا مجھے میرے استاد نے یہ راز دیا تھا کہ میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا, یہ انگریز نے جزیرہ انڈمان میں حضرت شیخ الہند پہ ظلم کیا تھا. یہ جنگ آزادی کا وہ ہیرو ہے. اور میرے دوستو, حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو آخری تقریر کے وقت بھی علی گڑھ جب اٹھا کر لے جایا گیا, خطبہ صدارت یہ پڑھ نہیں سکتے تھے, تقریر لکھوا کر حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی اور علامہ شبیر احمد عثمانی کے ذمہ لگایا کہ یہ پڑھ کے میری طرف سے سنا دیں گے, جس میں کالجز اور یونیورسٹیز کے لڑکوں کو دین اسلام اور مدرسے کی طرف متوجہ کیا, جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں مسٹر اور ملا کا فرق ختم کرنے کا فارمولہ دیا. اور میرے دوستو, اس کے بعد تھوڑا آگے آئیے, مولانا شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ پہ, یہ وہ شخص ہیں جن کو اپنے استاذ کی خدمت کی بدولت وہ مقام ملا ہے جو بڑوں بڑوں کو بھی رشک کے قابل بنا دیتا ہے. اس شخص کا نام لے کے کہتے ہیں شریف مکہ نے جب غداری کر کے شیخ الہند کو گرفتار کیا تو شیخ احمد ذہنی دہلان رحمہ اللہ مفتی اعظم مکہ مکرمہ کو حضرت مدنی نے کہہ کر یہ پیغام شریف مکہ تک بھجوایا تھا کہ شیخ الہند تو صرف نام ہے تحریک ریشمی رومال کی قیادت کا, اصل تو حسین احمد مدنی یہ تحریک چلا رہے, اسے پکڑو. تو حضرت مدنی گرفتار ہو گئے. حضرت شیخ الہند اس وقت وہ ساحل پر پہنچ چکے تھے, وہاں سے مالٹا لے جایا جا رہا تھا. تو حضرت مدنی کو شیخ الہند نے دیکھا, کہا آپ بھی گرفتار ہو کے آ گئے, میں بڑے تیقن میں تھا کہ میرے بعد آپ تحریک کی قیادت سنبھالیں گے. کہا استاذ مکرم اب تو آپ کی خدمت کا وقت آیا ہے, میں نے جو بھی تدبیر کی ہے لیکن آپ کی خدمت کے لیے آپ کے قدموں میں پہنچ آیا. اور کیا خدمات ہے؟ رمضان المبارک آیا نا, تو حضرت شیخ الہند نے پوچھا حسین احمد ہم مولوی تو ہیں, قرآن کا حافظ نہیں ہیں, تراویحیں کیسے پڑھیں گے؟ کہ استاد جی آپ دعا کریں, صبح سے لے کر عشاء تک یہ قرآن کریم کا پارہ یاد کرتے, رات کو تراویح میں سنا دیتے. ادھر رمضان ختم ہوا, ادھر ختم القرآن مکمل ہوا. میرے دوستو, یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد مولانا مدنی ہیں.
اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو رب کریم نے جو مقام دیا، میں ان پر ایک حضرت مولانا افضال رحمہ اللہ جو حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی کے شاگرد بھی ہیں، ان کے خلیفہ بھی ہیں، حیات شیخ الاسلام میں ایک ان کی کرامت لکھتے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں 18 سال تک انہوں نے روضہ نبوی پر بیٹھ کر درس حدیث دیا، اور درس حدیث میں حضرت مدنی رحمہ اللہ پڑھتے پڑھاتے رہتے۔ ایک دن ایک شخص آیا جس کے دل میں عظمت رسول قدر کم تھی، اس پر سوالات وہ اٹھا رہا تھا۔ اس نے حضرت مدنی رحمہ اللہ سے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کی شدت شروع کر دی۔ حجی یہ سوال ہے تو یہ سوال ہے تو یہ سوال ہے تو یہ سوال ہے، سوالات حضرت جوابات دیتے گئے۔ جب اس کے سوالات کی شدت بڑھی تو کہتے ہیں حضرت مولانا افضال نے خود لکھا کہ حضرت شیخ الرحمت حضرت مدنی رحمہ اللہ نے اپنا سر جھکایا، فرمایا تجھے اللہ سمجھائے گا انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر یوں روضہ نبوی کی طرف دیکھا تو پوری کلاس میں وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جو استاذ جہاں دیکھ رہے تو مجھے یوں لگا کہ دیواریں ہٹ گئی ہیں، جالیاں ہٹ گئی ہیں، رسالت میں آپ زندہ تشریف فرما اور مجھے یوں دیکھ رہے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈلی تو میں دیکھنے کی تاب نہ لایا، میں نے اپنی آنکھیں جھٹکی تو دیکھا وہی جالی، وہی دیواریں، وہی روضہ۔ کہتے ہیں حضرت مدنی نے آنکھوں میں دیکھ کے کہا بیٹا مان لینا چاہیے، تسلیم کر لینا۔ آپ پڑھ لیں مولانا افضال کو حیات شیخ الاسلام میں، یہ شیخ الاسلام مولانا شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جب ہمارے یہاں کراچی میں ان کو لایا گیا، آج بھی خالق دینہ ہال موجود ہے، آپ جائیے صدر میں، خالق دینہ ہال میں انگریز نے وہاں توپوں کے اندر ان کو لایا گیا اور حضرت مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا گیا آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں داخلہ حرام ہے۔ حضرت مدنی نے فتویٰ دیا تھا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قرآن کہتا ہے گناہ پر تعاون نہیں کرنا، تو انگریز کی فوج میں خود کو یا اپنی اولاد کو بھیجنا غلط ہے، مسلمانوں یہ کام مت کرنا۔ حضرت مدنی کے اس فتوے پہ انگریز چین بجویں ہوا تو جج کو نے کہا آپ نے فتویٰ دیا تھا؟ حضرت مدنی نے فرمایا دیا تھا کیا ہوتا ہے، میں تو اب بھی دیتا ہوں، فتویٰ یہی ہے۔ تو اس نے اپنے پین کی ایسے نکال کے آپ کو پتہ ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ موتو کا تحت قلمی، ہاں میں کہوں گا نا ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ تو تجھے لٹکا دیا جائے گا، تیری موت میری قلم کی نوک کے نیچے ہے۔ حضرت مدنی نے کمر میں ایسے اشارہ کیا اور اپنے رومال کو نکالا اور فرمایا اچھا انگریز آج رسول اللہ کے امتی کو موت کی دھمکی دے گا، مجھے پہلے سے تمہارا ظرف پتا تھا، میں دیوبند سے چلتے ہوئے اپنا کفن ساتھ لایا ہوں۔ یہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی ذات۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے شروع میں ان سے تھوڑی بہت چپ کلیش کی بات ہوئی تو آخر میں جب معاملہ سلجھا تو حضرت علامہ اقبال نے ان کے لیے کہا تھا اقبال جن علوم کی ابجد میں ہی رہا، مدنی ان علوم کا کامل امام ہے۔ میں حیران ہوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی شروع کی بات کو پیش کیا جاتا ہے، علامہ رحمہ اللہ نے یہ جملہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو گھر میں بلا کر ان کے سامنے جب یہ بات کی تھی، اسے ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا تو حضرت کی دونوں باتیں بتانی چاہیے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، اگر میں تھوڑا اس سے بھی آگے چلوں تو حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند میں اس عظیم شخص کا نام ہے مولانا انور شاہ کشمیری، جو ایک لائبریری میں بیٹھے ہیں کہ مجھے یہ کتاب دے دیں۔ مصری کہتے ہیں نہیں، اس کتاب کو اس جگہ سے آپ نہیں نکال سکتے، کہا ایک بار پڑھنے دیں، کہا جی 10 بار پڑھ لو۔ کتاب پڑھ کے واپس ہندوستان میں آ کے اپنے دماغ سے لکھ کے واپس بھیجا تھا۔ یہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ہے۔ اور میرے دوستو تھوڑا اگر اس سے بھی میں آگے بڑھوں، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس نے متحدہ ہندوستان میں اس وقت مفتی اعظم کا لقب حاصل کیا جس وقت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی نے ان جیسے گھٹاٹوپ کفر و شرک کے اندھیروں کو اسلام کی روشنی سے روشن کیا۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی کے علوم کو آپ نے دیکھنا ہو، آج جدید طبع میں تقریباً کوئی 15-16 جلدوں میں کفایت المفتی چھپ چکی، آپ دیکھیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت کو اللہ نے کس علوم کے درجے پر فائز فرمایا تھا۔ مولانا جمعیت علماء اسلام کے پہلے امیر شمار ہوتے ہیں، جمعیت علماء ہند جو جمعیت علماء کا شروع میں تسلسل ہے،
तो जमीयत उलमाए हिंद का जब परचम बना, हजरत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें 2 किस्म की पट्टियां रखी, एक काला रंग, एक सफ़ेद रंग। पूछा गया क्यों? फरमाया गया इसीलिए कि रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के झंडों में 2 बातें आती हैं। रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के परचम काना राया रसूलुल्लाह अल-मुरब्बा, जैसे बैकी में, कि वो रिसालत मआब अलैहिस्सलाम का धारीधार था, इस बुनियाद पे इसको ऐसे ही रखा गया। वही परचम चला, 11 पट्टियों पर मुश्तमिल था, ये काली और सफ़ेद। जिस वक्त हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह ने जमीयत उलमा की तजदीद नौ की और जमीयत उलमा हिंद से जमीयत उलमा इस्लाम बना, तो फिर 11 पट्टियों के बजाय 9 पट्टियों पर जमीयत उलमा इस्लाम का परचम सफ़ेद और स्याह धारियों पर मुश्तमिल था। हज़रत लाहौरी से किसी ने पूछा, हज़रत वहाँ 11 पट्टियाँ, यहाँ 9। फरमाया अल अक़दम फ़ल अक़दम, अल अव्वल फ़ल अव्वल। उन्होंने पहले बनाया, हमने उनकी फजीलत बरकरार रखी। हमारी तरतीब बात में हमने अपने परचम में 2 परचम की पट्टियाँ कम कर दें, उनको इज्जत दी है। और आप कहेंगे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का एक परचम सफ़ेद भी तो है, तो वो तुम लोगों ने क्यों नहीं अपनाया? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का परचम सफ़ेद भी है, राया भी है, अलम भी है, ठीक है। सफ़ेद छोटे जो है ना मजमुआ लेकर चलते थे, परचम जो बड़ा था ये पट्टियों वाला, ये बड़ा मजमुआ सहाबा का लेकर चलता था। तो जमीयत उलमाए इस्लाम और जमीयत तलबा इस्लाम, छोटी और बड़ी जमात का फ़र्क रख के अकाबरीन ने बड़ी जमात को बड़ा परचम, छोटी जमात को छोटा परचम। ये हज़रत शेखुल हिंद की पूरी तरतीब से हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी की बात कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, यूँ चलते चले आइए, यकीन मानिए रब्बे करीम ने इन लोगों को यही मर्तबा, ये रुतबा, ये दर्जा दिया जिसको रहती दुनिया तक देखा जाएगा। मेरा वक्त पूरा होने को है तो मैं एंड पे, इख्तिताम पे आते हुए आने लगा हूँ। हमारे मुल्क पाकिस्तान में मैदान सियासत में इन्हीं तमाम के उलूम के अमीन मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकदहू का नाम आता है, जिन्होंने रसूलुल्लाह के गुस्ताखों की पूरी उम्मत मुस्लिमा की साथ मिलाकर बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तमाम मसालिक और इन दोस्तों को साथ मिला के कौमी असम्बली में 1973 की लेजिस्लेटिव असम्बली में 1974 में वो अंग्रेज के खुद काश्ता पौधे कादियानियत की मंजी ठोकी है कि वो आज भी 7 समंदर दूर बैठे कपकपा रहा है। ये भी उन्हीं के तसलसल है। मेरे दोस्तों, इन्हीं में फिर मुल्क पाकिस्तान में हज़रत मौलाना अहमद लाहौरी का नाम है, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमहुल्लाह का नाम है, इसी तरह हज़रत हाफ़िज़ुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमहुल्लाह का नाम है, मौलाना खैर मोहम्मद जलंधरी का नाम है, बड़े बड़े अकाबरीन का नाम है। यकीन मानिए मेरे दोस्तों, इन लोगों ने ये दीन के लिए पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया। मैं बतौर समरी, बतौर खुलासा एक जुमला कह के बात ख़त्म कर रहा हूँ। रब ने उलमाए देवबंद को खुलफाए राशिदीन की औलादें बतौर क़यादत अता की हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खुलफाए राशिदीन में पहले खलीफा है, उनकी औलाद मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अहमद नानोतवी, मौलाना कारी मोहम्मद तैयब कासमी, मौलाना सालिम कासमी, ये वो लोग हैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की औलाद हैं और दारुल देवबंद की क़यादत में सफ़े अव्वल पर हैं। उसके बाद खुलफाए राशिदीन में दूसरा नंबर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का है। उनकी औलाद को रब ने इसी दारुल देवबंद में बतौर क़यादत जमा किया। मैं आपको बताऊं, कहां तक बताऊं मेरे दोस्तों, अगर दारुल देवबंद से थोड़ी पहले बात करूं तो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल गनी मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी, और उसके बाद दारुल देवबंद में हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह, ये सारे हजरत उमर फारूक की औलाद हैं। थोड़ा आगे आइए, खुलफाए अरबा में, खुलफाए राशिदीन में तीसरा नंबर हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन का है रज़ियल्लाहु अन्हु। उनकी औलाद में रब्बे करीम ने दारुल देवबंद में क़यादत मौलाना अजीजुर रहमान उस्मानी, मौलाना जफर अहमद उस्मानी, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी रहमहुमुल्लाह, ये हजरत उस्मान की औलाद दारुल देवबंद में उलमा की क़यादत करते नजर आती है। उस दौर में आखिरी खुलफाए अरबा में खलीफा राशिद चौथे नंबर पे हजरत अलीयुल मुर्तज़ा
شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو ان کی اولاد میں دارالعلوم دیوبند کے اندر مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمہ اللہ، مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، مولانا سید اصغر حسین دیوبندی رحمہ اللہ، یہ لوگ حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ہیں۔ اس دور میں دین کو چمکایا۔ اگر خلفائے راشدین میں تھا، بر صغیر میں دارالعلوم دیوبند کے اندر دین کو چمکایا خلفائے راشدین کی اولادوں نے۔ تبھی جملے پر میں بات کہتا ہوں کہ دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، یہ تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ اس کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔